السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ نام، عمر، وزن، شہر؟ میرا نام پروین اختر ہے جی پروین اختر، عمر 70 سال، ماشاءاللہ، اور وزن کتنا ہے؟ 85۔ جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ آپ سے کیا ہے، لیکن نا میرے منہ کے اندر پرابلم ہے، جو تالو ہے نا وہ بہت ریشہ تالو سے۔ اچھا، تالو سے گاڑھا ریشہ آتا ہے؟ ہاں جی، تالو سے جو ریشہ آتا ہے وہ گاڑھا ریشہ ہوتا ہے؟ ہاں جی، وہ ہاں جی اس طرح کا ہی ہے، ایک تو گلے میں گرتا، گلے کا نہیں ہے، اور تالو اتنا چکنا ہوتا ہے کہ جب میں بولتی ہوں نا تو اندر راؤنڈ کرتا ہے، تو مجھے بولنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے۔ آپ کو میں نے اس سے پہلے کیا بتایا تھا؟ پہلے آپ نے بتایا کہ چنے کھانے ہیں، جو ہوتے ہیں وہ بنے ہوئے چنے۔ جی آپ نے کھائے؟ ہاں جی، وہ ابھی تک کھا رہی ہوں، مٹھی بھر کے کھاتی رہتی ہوں تھوڑے تھوڑے۔ پھر آپ نے بتایا تھا کوکونٹ کھائے، وہ بھی میں نے 2-3 ماہ کھایا تھوڑا تھوڑا۔ تو کتنا فرق محسوس کیا آپ نے پہلے میں اور ابھی میں؟ نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں محسوس ہوا؟ آپ نے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروایا؟ وہ تو سارا کچھ ٹھیک آتا ہے، وہ کوئی پرابلم نہیں۔ کتنا عرصہ پہلے آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروایا تھا؟ وہ چیک اپ تو میرا خیال ہے کورونا سے پہلے ہی، کورونا کے بعد تو کراتے نہیں دیکھیں، کم سے کم بھی UK یورپ میں ہم رہنے والوں کو ہر 6 ہمارے پاس سہولت موجود ہے NHS کی، اور NHS ماشاءاللہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو آپ 6 مہینے بعد میرا کرتے ہیں بلڈ ٹیسٹ، تو 6 مہینے کے بعد ہی کرتے ہیں، ابھی 6 مہینے ہونے والے ہیں، 6 مہینے کے صاحب لاسٹ جو آپ نے 6 منتھ میں اپنا بلڈ ٹیسٹ کروایا تو آپ کو کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ آپ کا کولیسٹرول لیول کیسا ہے؟ کیونکہ میری جو ہے گی نا شوگر لیول وہ بارڈر لائن پہ تھی۔ اچھا، بارڈر لائن پر۔ کولیسٹرول کیسا ہے؟ وہ میرا بالکل نارمل ہے، اور بلڈ پریشر بھی بالکل نارمل، پرفیکٹ، الحمدللہ۔ تو صرف یہ ہے کہ آپ کا ریشہ ختم نہیں، وہ نہیں ختم ہو رہا، منہ کا جو ذائقہ وہ بھی کڑوا، اور منہ اندر سے اتنا انکمفرٹیبل ہے نا، اتنا انکمفرٹیبل ہوتا ہے نا منہ کا اندر۔ میں سمجھ گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کے خاندان میں آپ کے آباء و اجداد میں کسی کو یہ تکلیف تھی؟ کسی کو بھی نہیں تھی، مجھے ہی ہوئی ہے۔ وہ گلے میں تو میرے خاوند ہے، اس کے گلے کے اندر ریشہ گرتی ہے، میرے گلے کے اندر نہیں گرتی۔ میں سمجھ گیا۔ اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کا جو یہ منہ میں دانت ہیں، یہ آرٹیفیشل ہیں یا آپ کے اوریجنل دانت؟ میرے اپنے ہی دانت۔ الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، باقی میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں کہ سلائیوا کیوں زیادہ بن رہا ہے آپ کے منہ میں، ٹھیک ہے؟ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ بہن پروین اختر، ان کی عمر جو 70 ہے، 85 کے جی ان کا وزن ہے۔ ان کا منہ سے ریشہ بہت آتا ہے، یعنی کہ ان کے منہ میں سلائیوا بہت زیادہ بنتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ اس کے لیے میں نے ان کو کچھ نسخے بتائے تھے، کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے مجھے کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا۔ تو چلے میں ابھی آپ کو کچھ اور ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ ابھی دوبارہ کروا لیں۔ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب بس اوقات انسان بہت سے ٹیسٹ وغیرہ بھی کرواتا ہے، اب مجھے لگتا ہے اللہ نہ کرے تھائرائیڈ کی پرابلم ہو سکتی ہے، تھائرائیڈ کی وجہ سے بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہو، ایک ٹیسٹ کروا لیں، بلڈ ٹیسٹ ڈاکٹر سے کروا لیں، اس کے بعد پھر مجھے بتائیں، تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو مزید اس کے متعلق بتاؤں گا۔ ایک کام یہ کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ آپ جو ہے
خاص طور پر جب بھی کھانا کھاتی ہیں تو کھانے کے بعد اپنے منہ کو جو ہے نا اچھی طریقے سے آخر کے اندر، یعنی کہ سالن منہ میں تری وغیرہ کچھ بھی نہیں رہنی چاہیے، سالن کا کوئی بھی، یہ چاول وغیرہ بھی کھاتی ہیں تو چاول کا استعمال کم کر لیں، بادی اشیاء سے پرہیز کرنا شروع کر دیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ آپ یعنی کہ سادی روٹی لے کر، یعنی کہ 1/4 روٹی لے کر آپ ایسی آرام سے چبا کر اس کو کھا لیا کریں۔ یہ کام ہر کھانے کے بعد کریں۔ باقی آپ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروائیں دوبارہ، پھر مجھے بتائیے گا، میں ذکر کروں گا انشاءاللہ العزیز۔